السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک عام بحث اس وقت چل رہی ہے اور وہ ایک سوال عام آدمی کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ کرمنل توہین کیا ہوتی ہے یا کرمنل کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے اور جوڈیشل کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کیونکہ اس کو انتہائی وضاحت کے ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک فیصلے کے ذریعے واضح کیا ہے، اور اس فیصلے کو پڑھ کر کچھ اہم پوائنٹس واضح ہوتے ہیں، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت توہین عدالت کیس کافی مشکل ہے عمران خان کے لیے۔ اس تمام تر گفتگو کے اوپر بات کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوا کیا اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فیصلہ کیا جاری کیا۔ تو 25 اگست 2022 کو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو شہباز گل پر تشدد کے معاملے کو نظر انداز کرنے پر معذرت کرنی چاہیے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو بنیاد بنا کر ایک درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا۔ جسٹس بابر ستار نے آج اس درخواست کے اوپر فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس درخواست کو رد کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجوہات میں جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے 5 بڑے ممالک کے عدالتی فیصلوں کا، عدالتی نظائر کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایک جج کی توہین جو ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا کے جو ملک ہیں ان میں اصول کیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جوڈیشل سائیڈ کے اوپر۔ تو جوڈیشل سائیڈ اور کرمنل سائیڈ کا آپ کو تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کرتے ہیں۔ جوڈیشل کنٹیمپٹ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ کسی بھی کورٹ کی طرف سے دیا گیا اور اس فیصلے کے اوپر کمنٹ کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ عام طور کے اوپر 2 سائلین کورٹ جاتے ہیں، ایک سائل کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، اور جو اس فیصلے سے متاثرہ ہوتا ہے وہ اس فیصلے کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس کو جوڈیشل کنٹیمپٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے، دوسرا جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے کرمنل کنٹیمپٹ۔ تو کرمنل کنٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک زیر سماعت مقدمے میں آپ کمنٹ کریں اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لیں یا آپ جوڈیشری کو دباؤ میں لا کر ان کو دھمکانا شروع کر دیں۔ ایگزیکٹلی اسی کیس کا، اسی نوعیت کا فیصلہ جو معاملہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس کا سامنا سابق وزیر اعظم عمران خان کو توہین عدالت کیس کا ہے، جہاں پہ انہوں نے شہباز گل کے حق میں اظہار یکجہتی کے لیے نکالے گئی ریلی میں سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف بات کی، اور ان کے الفاظ دھمکی آمیز تھے۔ تو اس معاملے کے اوپر جسٹس بابر ستار نے فواد چودھری کے خلاف جوڈیشل کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس کا جو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ در حقیقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہے، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، وہ اس کے اختیار کو عدلیہ کو اپنے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا فیصلہ UK کا 1968 کا ایک فیصلہ ہے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس بابر ستار اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ توہین عدالت کے اختیار کو عدلیہ کو اپنے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فیصلہ امریکہ کی ایک کورٹ کا دیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا، امریکن کورٹ نے یہ کہا کہ عدلیہ کے احترام کو تنقید کرنے والوں کو سزائیں دے کر برقرار رکھنے کا تاثر غلط ہے۔ پھر تیسرا بڑا ملک کینیڈا ہے۔ کینیڈا کے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس بابر ستار اپنے اس فیصلے میں لکھتے ہیں کہ عدلیہ کو تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آسٹریلیا کے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس بابر ستار نے اپنے اس فیصلے میں لکھا کہ تنقید سے محفوظ رہنے کے لیے عدلیہ کو خصوصی قوانین کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جسٹس بابر ستار نے اپنے تحریری فیصلے میں ساؤتھ افریقہ کے ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے ایک عدالتی فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ عدلیہ کو تنقید سے بے پرواہ ہونا چاہیے اور جوڈیشل توہین پر عدالتوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار اپنے اس فیصلے میں آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ کرمنل توہین جہاں پر اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے یا انصاف کے حصول میں رکاوٹیں یا خلل ڈالنے کا مقصود ہو، مقصد یہ ہو کہ انصاف کی فراہمی میں خلل ڈالا جائے، یا سیاسی تنقید ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ زیر سماعت مقدمے میں اثر انداز ہونا ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے، اس عدالتی فیصلے کا اہم حصہ ہے، جس میں جسٹس بابر ستار یہ کہتے ہیں کہ کرمنل توہین میں جہاں پہ زیر سماعت مقدمے میں اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہو یا کسی کو اس فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے یا انصاف کے حصول میں خلل ڈالنے کے لیے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کی تنقید کیوں نہ ہو، جب وہ مقدمہ زیر سماعت ہو، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جسٹس بابر ستار اپنے فیصلے میں مزید یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے جو گفتگو کی وہ عدالتی فیصلے پر کی گئی ہے، یعنی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر فواد چودھری نے یہ گفتگو کی، اور ایسی گفتگو فواد چودھری نے گفتگو کی یہ جوڈیشل کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ اور عدالتی فیصلوں کے حوالے سے جسٹس بابر ستار یہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی بہترین جراثیم کش دوائی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ اس ٹرم کو استعمال کر کے جسٹس بابر ستار در حقیقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اچھا یا برا ہے، وہ وقت جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، یا جو اچھا فیصلہ ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح بالکل عیاں ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کے حوالے سے دی جا سکتی ہے کہ ایک دن ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے تھے، جب ایک وکیل نے بینچ 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کے فیصلہ دینے کی اس فیصلے کو بطور مثال پیش کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ان کو اس وکیل کو روک دیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، آپ اس کی مثال نہ دیں۔ جسٹس بابر ستار اپنے اس فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ در حقیقت عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے اوپر تنقید اگر سخت بھی ہو تو تب بھی عدلیہ کا جو عوامی اعتماد ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے اس فیصلے میں مزید کہا کہ کورٹ سے باہر جانے والے دونوں فریقین میں سے ایک فریق جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ آیا ہوتا ہے، اور عدالتوں کو ایسے معاملات میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار نے فواد چودھری کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی اس درخواست کے اوپر فیصلے میں مزید یہ کہا ہے کہ جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے ججوں کا بھی یہ حلف ہوتا ہے کہ وہ عوامی رائے سے متاثر نہیں ہوں گے، اور اظہار رائے کی آزادی اور فراہمی انصاف کے معاملے کے اوپر جوڈیشل توہین کا اگر معاملہ آئے تو عدالتوں کو اس معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عدالتوں کو اظہار رائے کی آزادی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یعنی جسٹس بابر ستار نے اپنے اس فیصلے کے اس حصے میں یہ کہا ہے کہ اگر عدالتی فیصلے کے اوپر کمنٹ کیا جائے، تنقید کی جائے، اور اگر وہ معاملہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی صورت میں عدالت میں آئے تو پھر عدالت کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے بجائے اظہار رائے کی آزادی کو مقدم رکھنا چاہیے، اور عدالتوں کو اس معاملے کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار اس 5 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں بھی شامل ہیں جو اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، اور اس عدالتی فیصلے سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فواد چودھری کے کیس میں یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کرمنل نوعیت کی ہوتی ہے، جس میں زیر سماعت مقدمے میں کمنٹ کیا جاتا ہے اور دباؤ میں لانا مقصد ہو جوڈیشری کو یا دھمکانا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں اس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے کہ زیر سماعت مقدمے کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کے کمنٹس کیے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں
لگتا تو یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان مزید مشکل میں آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ان کو بھی جس الزام کا سامنا ہے وہ در حقیقت کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اور جوڈیشل کنٹیمپٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کلیئر کر دیا ہے کہ جوڈیشل کنٹیمپٹ وہ ہوتی ہے جس میں عدالتی فیصلے کے اوپر تنقید کی جائے، اور کرمنل کنٹیمپٹ اس کو کہتے ہیں جس میں زیر سماعت مقدمے کے اوپر اس غرض سے تنقید کرنا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جائے یا اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے، اس کو کرمنل کنٹیمپٹ کہا جاتا ہے، اور کرمنل کنٹیمپٹ کو اظہار رائے کی آزادی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔